واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پلاننگ کے ساتھ خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عرب ممالک ایران پر جوابی حملے کریں اور کسی بھی طرح جنگ میں شامل ہو جائیں۔ اب تک اس معاملے میں ناکامی کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں ان مقامات پر حملے شروع کر دیے ہیں جس کا ایران نے جواب بھی دیا ہے اور یہ خطرہ بڑھا دیا ہے کہ عرب ممالک براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ امریکہ نے ایران کے پانی پر حملہ کر دیا ہے اور ایران نے جواب میں بحرین کے پانی کے پلانٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ کیوں اہم ہے۔ عرب ممالک اور ایران کو قدرت نے تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال کیا ہے، مگر ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس پوری دنیا کے 17% پروون آئل ریزروز ہیں، مگر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ قطر، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور خود ایران کا بھی یہی حال ہے، اور پانی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان عرب ممالک نے سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے اور استعمال کے قابل بنانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے ہیں۔ پوری دنیا کے 60% ڈی سیلینیشن پلانٹ مشرق وسطیٰ میں ہیں، کیونکہ ان ممالک میں زیر زمین تیل اور گیس تو بہت ہے مگر پانی نہیں ہے اور بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ سعودی عرب اپنی ضرورت کا 70%، کویت 90%، بحرین 90%، متحدہ عرب امارات 42%، عمان 86% اور قطر 99% پانی مشرق وسطیٰ کے سمندر پر لگے 400 ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، جبکہ ایران میں بھی پانی کی شدید قلت ہے، مگر سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ایران بہت کم پلانٹس ہی لگا سکا ہے اور جنگ سے پہلے بھی اپنی تاریخ کے بدترین پانی کے بحران سے گزر رہا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو ایران کے پاس اپنی ایگریکلچر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے پانی بچا ہے، نہ ہی عوام کے استعمال کے لیے۔ اور یہ سب جانتے ہوئے ہفتے کے دن امریکہ نے ایران کے ایک جزیرے قشم پر واقع ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور اس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ امریکہ نے ایک ایسے فریش واٹر پلانٹ پر حملہ کرنے کا جرم کیا ہے جو 30 دیہات کو پانی سپلائی کرتا ہے۔ اس خطرناک حملے کے خطرناک نتائج بھی ہوں گے، اور یہ یاد رہے کہ یہ روایت امریکہ نے شروع کی ہے، ایران نے نہیں۔ یعنی امریکہ کے خطرناک حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے خطرناک بیان دیا، اور پھر بحرین نے اعلان کیا کہ ایک ایرانی ڈرون نے بحرین کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نقصان پہنچایا ہے، جس سے یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل اور گیس کی بندش کی لڑائی کہیں پانی کی لڑائی میں تو نہیں بدل جائے گی، جو معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ لاکھوں عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال دے گی۔ 1990-91 کی گلف وار میں عراقی فوج نے جان بوجھ کر کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کر دیا تھا، اور کویت کو اس بحران سے نکلنے میں لمبا عرصہ لگ گیا تھا۔ اس وقت سعودی عرب کے پاس تو پھر ریڈ سی میں متبادل ذرائع موجود ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے پاس 45 دن کی پانی کی سٹوریج موجود ہے، مگر قطر، بحرین اور کویت کے پاس بہت کم سٹوریج ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، اور اگر وہاں سے عرب ممالک اپنا تیل نہیں بھیج پا رہے ہیں تو کسی بحری جہاز میں پانی بھی نہیں منگوا پائیں گے، کیونکہ اگر بحری جہاز کی کمپنیاں خطرہ اور انشورنس کاسٹ دونوں ہی بڑھنے کی وجہ سے اگر تیل نہیں لے جا پا رہی تو پانی بھی نہیں لا پائیں گی۔ یعنی ایران کا کسی ریفائنری، تیل کے کنویں یا ملٹری بیس پر حملہ تو شاید عملے یا معیشت کو خطرے میں ڈالتا ہے، مگر سمندری پانی صاف کرنے کے ان ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملہ لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا، تقریباً 6 کروڑ عوام کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔ خود 2010 کی امریکی CIA کی رپورٹ کے مطابق کچھ عرب ممالک کا ڈی سیلینیشن پلانٹ سے حاصل ہونے والے پانی پر انحصار اس حد تک ہے کہ اگر اس پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی تو انتہائی خطرناک نتائج ہوں گے۔ اور یہ بات جاننے کے باوجود کہ ایران کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عرب ممالک کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کہاں کہاں ہیں اور انہیں آسانی سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، امریکہ نے ایران کے ایک جزیرے قشم کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ کر کے اسے اکسایا ہے۔ تو امریکہ امن چاہتا ہے یا پورے خطے کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ صدر ٹرمپ امریکی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نیتن یاہو کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں؟